اس لیے سارا نظام بنا ہے کہ میرا بندہ کہیں بھی تنگ نہیں آنا چاہیے. بندے کو دودھ چاہیے تھا کیونکہ دودھ کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کسی چیز میں نہیں. اب دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے پورا نظام بنایا, جانور پیدا کیے, اس جانور کے اندر دودھ بنانے کی فیکٹری لگائی, پھر اس کے لیے گھاس پیدا کیا, زمین سے گھاس اگتی ہے, وہ گھاس جانور کھاتا ہے, جانور کا ڈائجسٹو سسٹم ایسا بنا جو صرف گھاس کھائے گا, وہ اور کچھ نہیں کھائے گا. گو اگر تسونی دودھ دمو سچے ہی پن دودھ دینا, اپنا دودھ بھی نہیں پی گی وہ. شیر کو اگر گھاس دیں گے وہ کہے گا میں تھوڑے گھاس کھانے والا ہوں, سو گو امن گپنن دیون بگوس سو جنگلی جانور بگوس کون کھا, میں گوشت کچا چبا لیتا ہوں. کیونکہ اس کی باڈی میں اللہ نے سسٹم وہی رکھا ہے جو کچے گوشت کو چبا لیتا ہے. اس کی باڈی میں کیا سسٹم ہے, اس کا ڈائجسٹ سسٹم میں فرق کیا ہے, وہ سائنس میں پتہ چلے گا. سائنس پڑھو جا کر کے, اس میں تم کو پتہ چلے گا کہ گوشت کھانے کے لیے معدے میں ڈائجسٹ سسٹم میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور گھاس چبانے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اللہ نے ان کو الگ الگ رکھا ہے. کیوں؟ گائے کو گھاس کھانا ہے, ڈائجسٹ سسٹم اس کا ویسا ہی بنایا, پھر اس کو دودھ پیدا کرنا ہے, اور ساتھ میں دودھ جو ہے وہ ہم کو گائے جو ہے وہ دودھ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, گائے دودھ دے دیتی ہے, مگر اس میں خطرہ تھا گائے کو یہ بھی کہ جمنے میں سوری دودھ کری تو منس وسیز گائے بچیں گے, میرے بچڑے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس لیے گائے کو دودھ روکنے کا سسٹم بھی اللہ نے دیا, اس لیے وہ دودھ روک لیتی ہے. دودھ روک لیتی ہے, پت کیا کرنا بچے لاگن ووس بھی, جو ہی ووس لگاتے ہیں نا وہ دودھ اتارتی ہے, اور اس کے بعد ہم ووس کو ہٹاتے ہیں پھر دودھ نکالتے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں نا, یہی تھا. تو غرض اللہ تعالیٰ شانو ارحم الراحمین ہے. اس ارحم الراحمین کی دوسری وجہ میں نے یہ بتائی کہ انسان کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے اسے سارا کچھ دے دیا. آنکھ کے اوپر کور چاہیے تھا, اللہ نے کور دیا. یہ کور کھلنا بھی چاہیے, بند بھی ہونا چاہیے, اللہ نے ویسا بھی سسٹم بنایا. سپرنگ لگایا کور کے اندر یہ اوپر, لیکن یہ جو سپرنگ کور کے اوپر ہے جو کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے, اس کور کے لیے اگر انسان کو کہا جاتا چشے پان اچھ کھولیں پچھے بند کریں, کھولیں تو بند کریں, تو دن میں بار بار سوچنا پڑتا اب میں بند کروں گا, اب میں کھولوں گا, اب میں بند کروں گا, تو انسان پریشان ہو جاتا. اس لیے آنکھوں کے کھلنے اور بند کرنے کا سسٹم انسان کی مرضی کی تابع نہیں رکھا. وہ خود بخود آنکھیں کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں. ایک کتنی مرتبہ شبان بند گسان کھولان, بند گسان کھولان, اور ساتھ میں اس آنکھ کے بند ہونے کھلنے سے وائپر کا کام ہو رہا ہے, اس لیے آنکھ کی صفائی بھی چلتی رہتی ہے. وہ تو تب پتہ چلے گا جب آنکھ کا اوپر کا کور نکل جائے گا, تب پتہ چلے گا کہ اس کی مصیبت میں پھنس گئے. تو انسان کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا. کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ثبوت اس کا ہم سب ہیں. کیسے ہم سب ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے آنکھوں کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا, اپنے کانوں کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا, اپنی زبان کی غلطی سے اللہ کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہوگا. ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں, کوئی تعداد نہیں, کوئی ڈاٹا نہیں ہے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے اب تک میں نے کیے ہیں, کس کس چیز سے کیے ہیں. آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی تھی, اس آنکھ سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا. آنکھ سے, کان سے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, زبان سے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, دماغ سے اللہ کو ناراض کتنی مرتبہ کیا ہوگا, کوئی تعداد نہیں ہے. لیکن اللہ نے کبھی ہمارے خلاف ایکشن نہیں لیا. اور اللہ جب چاہے تو ایکشن لے سکتے ہیں. ایکشن لیں گے تو سزا دیں گے, عذاب آئے گا, مصیبت آئے گی, اور کبھی کبھی لیتے بھی ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا مسجد میں, 2-4 آدمی ان کے ساتھ تھے. مسجد میں نہیں, ایک محلے میں تھے. ایک محلے میں ایک آدمی آیا, 1-2 آدمی اس کے ساتھ تھے, شاید اس کے رشتہ دار تھے. تو وہ رونے لگا اور بات نہیں کرنے لگا. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بات نہیں کرتا تھا. سوچنے کو مطلب کچھ کی ہی بنا صرف اوشو سپا کا. میں نے کہا بھائی اب بولو کیا کہنا ہے؟ وہ بات نہیں کرتا ہے. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ اس کی زبان میں کینسر ہو گیا تھا, ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی. اس نے کہا کیا کرتے.
یہ ونان مے کرتو دعا مے گژھِ زٮ۪و واپسی. خدا چھُ طاقت سُہ ہیٚکہِ واپس مگر خدا سُنٛد سسٹم چھا زٮ۪و واپس انُک واللہ عالم. لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کا کاٹ دیتے ہیں, بعد میں کچھ عرصے کے بعد لیور پھر واپس آ جاتا ہے. کڈنی واپس نہیں آتی, ہارٹ واپس نہیں آتا ہے, خون نکل جاتا ہے پھر بن جاتا ہے. کچھ چیزیں اس باڈی کے اندر دوبارہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ناخن کٹتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, کٹتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. نام جو کہا تھا مولا نیرے پاچو بے یہ نام. بال کٹتے رہتے ہیں, نکلتے رہتے ہیں, لیکن اس کی زبان کٹ گئی ہے. بشک زیو نمت سٹی کیا کینسر, یہ ہے کیا زیو دوبارہ واپس یہ کیا دوبارہ آنکھ آئے گا, اللہ کے علم ہے. لیکن یہ آدمی کیسے رو رہا ہے؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ مسئلہ غلطی یہ مالس ماج تیل ساران, حتیٰ کہ مالس ونو سہ حرام نوز باللہ من ذالک. امس کھانا ونو نا لیک گھس ژارن, تمس لیک ژاران پتہ مے کتہ ژر لیک. تو مثالیں سامنے ہیں. تو اللہ کبھی ایکشن لینے پر آتے ہیں, اور ہم بھی جب دائیں بائیں دیکھیں گے, سوچیں گے, اور یہ مثالیں دیکھو فلاں آدمی کو, سب کہیں گے ہاں بالکل اس آدمی کو جانتے ہیں آپ لوگ, کہ ہاں جانتے ہیں. اس کا کر و فر کہتا تھا کہ جو معلوم ہے نا کہ اللہ ہاں معلوم, پورے ملک میں کیا کر رہا تھا وہ بھی معلوم ہے کہ ہاں, پھر آخر میں انجام بھی معلوم ہے کیا ہوا ہے کہ اللہ کا جی ہم نے سنا نہیں ایڈورنا ایسے جو بول, تب اس کا بری حالت گئی لاسٹ سے. تو اللہ دکھا دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ آج تک اللہ نے ہمارے خلاف ایکشن نہیں لیا, نہ آنکھ چھینی, نہ کان چھینے, نہ زبان چھینی, کچھ نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ شانوں کو معلوم ہے اس بندے نے اب تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا ہے. میری دی ہوئی آنکھ کا غلط استعمال کیا, میرے بنائی ہوئی زبان کا غلط استعمال کیا, میری دی ہوئی جوانی کا غلط استعمال کیا, میرے دیے ہوئے پیسے کا غلط استعمال کیا. یعنی کتنی مرتبہ اس نے وہ کیا جو میں نے نہیں کہا تھا, میں نے منع کیا تھا یہ مت کرنا, لیکن اس نے کیا ہے. اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شانہ نہ سزا دیتے ہیں, نہ رسوا کرتے ہیں, نہ ایکشن لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین. یعنی ایسا بھی ہے کہ اللہ اکبر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے میسیج دیتے تھے. شکل میں جو آسان سو دعا اور سو دعا آسان, اس دعا کے بٹوین لائن دراصل اس میں میسیج ہوتا تھا. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ میں اس گھس غلط وچن, آپ کرتے حفاظت. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ غلط دیکھ سکتی تھی؟ نہیں. پھر کیوں دعا آپ نے کی ہے؟ حضرت آپ کو تو اس کا خطرہ ہی نہیں ہے. آپ نے دعا کی, یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھنا, اللہ طاہر قلبی من النفاق. تو اللہ کے نبی کو نفاق کی کہاں خطرہ تھا؟ نہیں تھا. پھر بھی آپ نے یہ دعا کی. اور دیکھیے, یا اللہ میں گھس کہالت کی, اللہ من اعوذ من العجز والکسل, مجھے سستی نہیں آنی چاہیے. تو اللہ کے نبی کو کہاں سستی آ سکتی تھی؟ اور آگے دیکھیے, یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد ملے وبال بن جائے. یا اللہ تیس اولاد نس کر میں حفاظت جس میں ان کا تو وبال بنے. تو اللہ کے نبی کے گھر میں ایسی اولاد کہاں تھی؟ تیتی شن کیوں عثمت ام قسم تیتی فاطمہ تو زہرا, حضرت فاطمہ, باقی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. یم صاحبزادگان اس میں تم بچپنس مزے یم عالم رخصت گمت. لاسٹس اس اک بچہ زاو حضرت ابراہیم, 18 مہینے میں وہ بھی دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں 3 چلی گئی, ایک ہی بیٹی پیچھے رہ گئی, صد گئی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی تمام عورتوں کی سردار. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بزا تو کبھی نہیں, یہ بخاری میں حدیث ہے. تو فاطمہ کے بارے میں کہاں ڈر تھا؟ یہ گست وبال بنی نعوذ باللہ من ذالک. پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کی؟ یہ سب نے میسیج دیا. مالس ماج میسیج, اولادس میسیج. صبح دن مالس ماج کا تو وبال سہ گوس نہ تیُتھ آسن کہ کل کو ماں باپ کہیں گے خدا اسے بے اولاد بہتر, مگر یہ مصیبت گوس نہ آسن. تو میسیج دیتے تھے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی. دیکھیے کس طرح سے, یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی, میں نے کھایا, نعمتوں کو کھایا, پھر میرے بدن میں طاقت آئی, اس طاقت کو میں نے استعمال کیا آپ کے ناراض کرنے والے کاموں میں, پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. کیسی عجیب بات کہی. آپ نے مجھے طاقت دی, عمدہ غذائیں دی,
میری بدن میں طاقت آئی، اس طاقت کو میں نے استعمال کیا آپ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ تو یہ تو سب ہوا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کیے ہیں، لیکن آپ نے دعا یہی کی، یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں، میں شکر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی۔ یا اللہ آپ نے مجھے پریشانی ڈالی یہ جانچنے کے لیے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ دعا کہ اللہ نے، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ تم سوچنا، تم کہو گے یا اللہ آپ نے یہ جوانی عطا کی، اس میں سب کچھ دیا آپ نے، بہترین آنکھیں، بہترین سب کچھ بہترین، پھر بدن میں طاقت آئی، پھر وہ طاقت کے ساتھ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، مطلب وہ چیزیں سنی جو نہیں سننی تھی، وہ چیزیں زبان سے گائی جو نہیں گانی تھی، وہاں کے لیے چلے جہاں نہیں جانا تھا، اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جس کے ساتھ نہیں، ہم نے پیار اور محبت کی باتیں ان سے کی جن کو نہیں کہنا تھا، اور جن سے پیار و محبت کی بات کرنی تھی ان کو ہم نے پوچھا ہی نہیں کبھی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی خالہ، ان کے ساتھ تو ہم نے ایسا نہیں کہا کہ میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، اور میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں کہا تیرے لیے میں تارے توڑ کر لاؤں گا۔ اجنبی عورتوں کو میں کہتا تھا کہ جناب ریلیشن ہے اور پھر فرینڈشپ چل رہی ہے، اس کو میں کہتا تھا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، اور تیرے لیے میں تارے توڑ کر کے لاؤں گا، اور مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا تیرے لیے۔ یا اللہ میں یہ کہہ رہا تھا، میری آپ کی دی ہوئی زبان میں نے استعمال کی، آپ کی دیکھی ہوئی آنکھیں، آپ کا دماغ میں نے پلان بناتا تھا میں کیسے اسے ملوں گا اور کیسے کیا کروں گا، یہ سب، اس کے باوجود یا اللہ آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ پردہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص اگر سوچے گا کہ ہم نے اکیلے پن میں کیا 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 ہے، بہت کچھ کیا ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے۔ اگر میری بہن سنے گی بائی جانن چھا یہ کورمت بہ ہیکہ تٔمِس برونٛہہ کُن بُتھ دِتھ، اور اگر میرے مقتدی سنیں گے سین امام صٲبن چھا یہ تہِ کورمت، سُہ چھا رات یہ وٕچھان، سُہ چھا سڑکہِ پٮ۪ٹھ اوسمُت اجنبی لڑکین وٕچھان، پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ سا امام سون تٔمۍ چھا یہ غلطی تہِ کٔرمٕژ، مگر کٲنٛسی مقتدی چھُنہٕ پتہ امام صٲبن کیٛاہ کیٛاہ کوٚرمُت، عوامس چھُنہٕ پتہ مفتین کیٛاہ کوٚرمُت، عوامس چھُنہٕ پتہ سٲنۍ مولوی صٲبن کیٛاہ کوٚرمُت، عوام چھِنہٕ زانان پیٖر صٲبن کیٛاہ کوٚرمُت، عوام چھِنہٕ زانان امام صٲبن کیٛاہ کوٚرمُت، نیٚچوٗ چھُنہٕ زانان مٲلۍ کیٛاہ کیٛاہ کوٚرمُت، عوام چھِنہٕ زانان یہ افسر صاحب بنِتھ أمۍ کیٛاہ کیٛاہ کوٚرمُت۔ جناب اگر اللہ تعالیٰ وہ پردہ کھول دے تو کوئی بھی صاحب نہیں رہے گا، یعنی کہاں ہے کہ بوتھ دیون لائق، کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ جناب آج ساری صاحب جو سارے نہیں لگے تھے، سب کو صاحب لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ بازے جان بھی ہے خواب۔ میرے بھائی یہ سب اس لیے ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے سب کو پردہ رکھا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، یوت خدا تعالیٰ برداشت کران تیوت چھن کہیں کران۔ یعنی مثال اس کی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سہ بعض ماج خاطر بڑا مصیبت بنان، واریاہس ٹائمس آسان سہ بیمار، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کچھ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے تم جو دہ شونگا رات ہوشیار، ٹھیک یہ موش آسان رات ہوشیاری امس بچن خاطر سہ دمو شونگنا سہ دمو شونگنا بچہ بیمار دماغ شونگنا، ٹھیک کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہسپتال، مہینوں تک ہسپتال میں یہ ماں کھڑی رہتی ہے، کبھی یہ ماں نہیں کہے آوی موت، کبھی نہیں ماں نہیں کہے گی خدا یہ مصیبت نہیں تم واپسی، کبھی نہیں کہے گی، نہ بدعا نہ تھپیر کچھ کبھی نہیں کرے گی، اتنی محبت اس کے دل میں ہے۔ بڑے ہو کر کے یہ بچہ یمس پہ ماج سوری کی قربان کورمت، اس لفظس پہ امس ونان بہ لگائے بلائی بہ لگائے رد چھپی بہ ودائے زو میون سورے کیا سب کچھ کیا کیا کہتی ہے ماں، سب کو معلوم ہے نا۔ لیکن یہی ماں دو چار مرتبہ جب بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہی ماں کبھی کہتی ہے گو ارچوٹ گوئی کہتا گوئی کہتا، یہی ماں کہتی ہے۔ دو چار مرتبہ جب بیٹا
اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، سائے موہ جس اتام وران بلا گئے بلائے بلا گئے رچا بھی وہ وعدہ زو کیا کیا ہماری مائیں بولتی ہیں، وہی ماں کہتی ہے گوئی کینسر پھٹائی زنگ گوئی کیا تھا گوئی اچھی طرح میرے پاس ایک عورت آئی زئی آئے میں نے دپان میں کرنا بس توب میں تو توب چاہتا ہوں کروں گھر تو خاندار کا چیز ہے سہ کیا زونتا نصیحت توب کرنا سہ کیا دپان ہاں تمی شروع بول میں ڈر گیا میں نے کہا کیا پتا کیا گناہ میں دپس جو گناہ اس کو بس گھر توب کر دپان نہ گن بوز میں نے کہا جو سنو اب وہ گاؤں میں یہاں شہر کی نہیں گاؤں کی بات ہے کون سے دپان مے لڑکہ سہ واریاہ زیادہ اس نے لفظ استعمال کیا سہ اطراف میری سمجھ میں نہیں آئی اطراف کیا ہوتا ہے کیا بہ زان کاشر یہ کیا تھوڑا بوڑا یہ تو نش وچمت تھوڑا سا دپان سہ واریاہ اطراف میں دپس اچھا ٹھیک سہ کران کہتا تو اکہ دہ وون تم کہتا میں وونس ہے گوبرا تم تل گولا بوٹ تو لگون میں یپار کن تو یتھ جائے کر میں لت نیچوی کر تم وون یتھ جائے کر میں لت بوٹ لگون یتھ جائے میں دپس خدایا بوز خدایا اگر کن چھک امس گژھِ بہرِ منٛز اَنٕنۍ میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بہرِ منٛز اَنُن مطلب کیا گو ٹھیک یہ چھُ وَنان پتہٕ ہسا گٔے پھلٲنۍ جایہِ فایرِنگ یہ جو تتی کتام ٹھیک تمس گٔے پیس تم پتہٕ چھُ دوٚیمہِ دۄہ بہرِ منٛز اوٚنمُت وۄنۍ کتہِ ووٚنمُت خاندارس أمِس اوس یہِ بدوا میٖر کوٚرمُت ٹھیک یہ 1992 93 یا 94 کی بات ہے میرے پاس عورت آئی دپان مے چھ زیٚیہِ ژوٚلمُت أمِس گژھِ بہرِ منٛز اَنُن واقعی اوٚنُکھ سُہ بہرِ منٛز وۄنۍ کرنا میں توبہ میرے بھائی جو ماں برداشت نہیں کرتی اخیر میں ایک دن دو دن چند دن وہ بددعا دیتی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں کہ جوانی سے لے کر آج تک میں نے تجھے برداشت کیا ٹھیک چاہے موج ہے کہ یوت برداشت کری یوت بچ برداشت کر جتنا میں سہ رہا ہوں تو نے 2 مرتبہ 4 مرتبہ باپ کی نافرمانی کی مول چور نیر دفع کر سو چکو نہیں میون بال بتے میں پراتوک بکارت ازل بکار وہی اخبارات پر اعلان امی چیزوں میں نے جنازت بستے یہ نا مول چھونا یہ ٹھیک ماں مول شبانان بوشانو چون بہتے نا نیر دفع یم گا کیا کیا کہتی ہے اللہ کبھی نہیں کہتا ہے میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا اللہ کبھی نہیں کہتا ہے بس افسوس میں کہہ کروں میں سپرد نیر دفع گس میری زمین میں کبھی اللہ نہیں کہتے ہیں اللہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میانو بندو گناہ گارو بس پانس پہ آرڈر کورمت آرڈر یہ بندن کر رحم میرے بندوں پر رحم کرنا کتابہ ربکم تہن خدائن پانس لکھمت آرڈر کورمت الرحم رحم کر من بندن من عمل منکم سوءا بجہالت نافرمانی اگر جہالت میں ناواقفیت میں غفلت میں شیطان کو سوار آتمت اگر ایمن غلطی ہے کرمت ایکشن ہزک نہ سزا دیزک نہ برداشت کرنا معافی دینا اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تو ہند رب تو ہند ربک تیرا رب ذو الرحمہ رحمت وال رب وربک الغفور ذو الرحمہ آپ کا رب رحمتوں والا اور مغفرت والا ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ میں معاف نہیں کروں گا اور کون کرے گا تمہیں معاف اور پھر فرمایا انی لغفار میں بہت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں نافرمانوں کو خطاب کر کے یہ نہیں کہتے بدکاروں نافرمانوں خطاب کرتے ہیں میرے بندو میں معاف چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ ارحم الراحمین اور اتنی رحمتیں ہیں مگر اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے غلطیاں ہوں گی من جو نفس سے من جو شیطان تھے من جو ماحول تھے من تمام چیز اس لیے باوجود ہے کہ ان کو سمجھایا گیا باوجود ان کو ڈرایا گیا باوجود کہ ان کو بتایا گیا جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے باوجود ہے کہ ان کو بتایا گیا اللہ کو طاقت ہے تمہیں یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے ان کے سامنے مثالیں بھی آتی رہی ہیں یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا اس کے باوجود ان سے غلطیاں ہوں گی لہذا ان کے لیے کوئی گولڈن چانس کا ٹائم کھڑا کرنا ہے گولڈن چانس ایسا ٹائم ان کے لیے مہیا کرنا ہے جس ٹائم میں یہ واپس آ جائیں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اور مجھے معاف کرنے کا موقع ملے گا میں انتظار میں ہوں یہ کچھ کرنے چاہیے تو میں یہاں سے معاف کروں گا وہ گولڈن ٹائم ان کے لیے دینا ہے گولڈن ٹائم وچھان نا لسٹ
تَتھ چھِ یِوان گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ شب قدر اور دوٚیمِس یا ترٛیٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان شب برات. یہ ہے وہ گولڈن چانس. یہ ہے 20. اگرچہ ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں یہ راچن کی ہی نہ ات نہ عظمت نہ فضیلت نہ خوبی نہ کرن. ٹھیک، بہت اچھا. جن کی سوچ یہ ہے، جن کی معلومات یہ ہے، جن کا تھاٹ یہ ہے، جن کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ خود جان سکتے ہیں ان کے نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت یقیناً ہے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تقریباً 20 احادیث ہیں جن میں آج کے زمانے کے جو ٹاپ کے محدثین ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں سے یہ حدیث سے صحیح ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے، اور ساتھ میں سب کہتے ہیں فلانی حدیث وہ ضعیف حدیث ہے، فلانی حدیث ضعیف ہے. اور جب کسی مسئلے کے بارے میں ایک یا چند حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اور اسی مسئلے کے بارے میں اگر چند حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں تو وہ مسئلہ ثابت مانا جاتا ہے. یہ خود اسلام کا اصول ہے. اسلامک اصول چھُ یہ کہ اگر کانٛہہ عمل بذریعہ قرآن ثابت، کانٛہہ عمل بذریعہ حدیث ثابت، حدیث صحیح ثابت، اور اتھی عملی متعلق اگر 2 ضعیف حدیث تہِ آسان چونکہ سُہ چھُ آلریڈی ثابت، آج قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث صحیح سے بھی ثابت ہے، وہ ضعیف حدیث. اتھ چھُ اکھ بزرگ ونان تمن بوزیو سے، اگر أکِس ریڑس اگر 2-4-5 جوان نفر دکہ دِوان چھِ، اتھ منٛز اگر نیُک بچہ سُہ چھُ دِوان تتھ دکہ، تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، وہ تو چلے گئی آگے. جس مسئلے کو ثابت کیا قرآن کریم نے، جس مسئلے کو مثلا فرض کیجئے نماز فرض ہے قرآن سے ثابت، نماز فرض ہے حدیث سے ثابت. اب نماز کی فرضیت کے لیے ایک اور حدیث آئی، وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس حدیث ضعیف کو رد کریں گے، وہ تو پھر بھی ادھر سے تو ثابت ہے، وہ تو آپ تو کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح سے جب کسی مسئلے کے بارے میں اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے، جب کسی مسئلے کے بارے میں جب کوئی مسئلہ اصول شریعت سے ثابت ہو، اس کی تائید میں اگر حدیث ضعیف آتی ہے تو حدیث ضعیف رد نہیں ہوتی، اس کو قبول کرنا ہوتا ہے. شب برات کی فضیلت ثابت ہے، حدیث میں موجود ہے. اخ تو نقطہ نظر چھُ اڑین بائن ہُنٛد یہ کہ اتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ فضیلت، اتھ چھنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ کرُن، بلکہ ونان تہِ چھِ پرژھان دپان ہے یہ ہسا گوٚو سورُے بدعت. دوٚیِم نقطہ نظر چھُ سُہ چھُ دوٚیِم انتہا، کیا سے جناب ہمیں نماز ایک بھی نہیں پڑھنی مگر شب برات میں رات بھر جاگیں گے. نماز پڑھو یا نہ پڑھو امد چوچاپ یہ ہون. ٹھیک ہے، قبرستانوں میں سے شمع زالن ایک جو اس میں برادر بنا دپان جناب یہاں شمع بنانے والا فیکٹری چلاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے صرف شب برات پر پورے سال کی آمدنی ہو جاتی ہے، کیونکہ شمع میں تیر بناون کروڑوں روپے کی شمع بکتے ہیں. کیا ایسے قبرستانوں میں شمع زالن کیوں ہے شمع جلانا؟ بس شب برات. تو یہ دوسری انتہا ہے. یہ چواریا کم رسومات. باقی شہروں میں اتنی خطرناک عجیب عجیب رسمیں ہیں، اس میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس میں قبرستانوں میں حلوے کھاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہے. بہرحال اعتدال کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. شریعت نے کوئی عبادت لازم نہیں کی ہے، لوگ کرن پنہ مزاج مطابق پان عبادت کیا کرن تمن چھ کرن. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے اور کبھی اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور ٹائمنگ بھی بتاتی ہے، اور کبھی شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے، طریقہ بھی نہیں بتاتی ہے، ٹائمنگ بھی نہیں بتاتی. اچھا سن بجے بس شریعت نے کیا کہا نماز پڑھو تو نماز کا طریقہ بھی بتایا، ٹائمنگ بھی بتائی. شریعت نے کہا روزہ رکھو تو اس کے ٹائمنگ بھی بتائی، طریقہ بھی بتایا، وقت بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا. لیکن شریعت نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، نہ کوئی ٹائم بتایا نہ طریقہ بتایا. کمرس میں بشیر مز کہتے نہیں. شریعت نے کہا علم حاصل کرو، کوئی ٹائم نہیں بتایا، کوئی جگہ نہیں بتائی. شریعت نے کہا بیمار ہو جاؤ گے علاج کرو، طریقہ کچھ نہیں بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اپنا طریقہ علاج تھا، آج کے زمانے میں اپنا طریقہ علاج ہے. شریعت نے اسی پر روک گیا. تو کبھی شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے، طریقہ اور وقت بھی بتاتی ہے، اس پر تبدیلی نہیں کر سکتے. اور کبھی شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے، صرف حکم دے گی، فضیلت بیان کرے گی، ترغیب دے گی، نہ طریقہ بتائے گی نہ ٹائم بتائے گی. شب برات کی فضیلت بیان کی ہے، نہ یہ بتائے اتنی نمازیں پڑھو، نہ یہ بتایا رات کو جاگو، نہ یہ بتایا مسجد میں بیٹھو، نہ یہ بتایا گھر میں کرو. چھوڑ دے دی. کوئی آدمی گھر میں رات گزارے گا، کوئی آدمی مسجد میں گزارے گا، کوئی آدمی مل کر کے شب کریں گے، کوئی اکیلے جا کر شب کریں گے، کیونکہ شریعت نے اس کی پابندی لگائی نہیں. اسی لیے بے شمار اکابرین
تو اس رات میں خوب عبادت کرتے رہے ہیں، پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے اسی سے، یہاں تک کہ ایسے بھی اللہ کے بندے کہ جو کہتے تھے اس رات میں عبادت کرنے کے لیے ہم عمرے کا ایسا نظام بنائیں کہ یہ رات ہم خانہ کعبہ میں بیٹھ کے عبادت کریں گے، ایک طرف سے خانہ کعبہ ہوگا، دوسری طرف سے رات بھر جاگیں گے، اور وہ بھی حرم کے اندر جاگیں گے۔ فضیلتوں میں سے ایک مشہور فضیلت ہے، وہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شانو پہلے آسمان پر اتر کر کے آتے ہیں، فیقول حل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا، وحل من مستغفر فاغفر له، اور کون میری مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وحل من مستجیب فاستجیب له۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، وہاں یہ نہیں پتا کون سی رات، وہاں تو یہ ہر رات میں، ہر رات میں، اور ہر رات میں کا مطلب یہ ہوا، اور ایک جگہ پر یہ حدیث ہے کہ ہر رات کے اخیر میں، ینزل تبارک و تعالی فی کل لیلۃ فی اخیر اللیلہ، ایک جگہ ہے ہر رات میں اور ایک جگہ ہے رات کے اخیر میں، ٹھیک ہے، اس میں یہ رات بھی شامل ہے، اس میں یہ رات خود بخود شامل ہے، اور ایک حدیث میں اسی رات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر کر کے آ کر آتے ہیں۔ بہرحال اس رات میں اتنا ہی عمل ہے، اس کے علاوہ یہ جو قبرستانوں میں شمع جلاتے ہیں اور حلوے تقسیم کرتے ہیں اور کہیں پٹاخے چھوڑتے ہیں، یہ سب اضافی چیزیں ہیں، یہ سب بدعت ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ شمع جلانے سے اس مردے کو کوئی نفع ہوگا اور نہ ہم کو کوئی نفع ہوگا۔ مردے کا نفع اس لیے نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن قبر میں اعمال کے اعتبار سے کون سا عمل نفع پہنچائے گا، یہ بیان کرنے کا اختیار صرف نبی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ کوئی حق نے بیان کرے کہ یا عمل ہسا چھو آخرت میں یہ فائدہ، حتیٰ کہ صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرامن تچھن یہ اتھارٹی وانجنو کنو بوجھو، صحابہ کرام کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کی فضیلت بیان کرے آخرت کی، نہیں، وہ کبھی نہیں بیان کرتے تھے یہ عمل کرو آخرت میں ایسو یہ ثواب، یہ عمل کرو آخرت میں ہوگی یہ سزا، یہ صحابہ بھی بیان نہیں کرتے، یہ صرف دو، اللہ کی ذات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں اتنے حساس تھے، وہ کہتے تھے اے اللہ کے بندو، میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کی ہے، جو اللہ نے حرام کی میں نے وہی حرام کی، اور جو اللہ نے حلال کی میں نے اس کو حلال کیا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے نبی بھی اپنے سر نہیں لینا چاہتے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ چیز خدا سے مرضی اور کچھ چیز یم سے خدا گھس ناراض، یہ جو ڈیسائیڈ کرو یہ کچھ ڈیسائیڈ کرے، یہ کون کہہ سکے گا جناب یہ عمل کرنے سے جو خدا تعالیٰ کا ساتھ ناراض، قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چکو تو سو ونڈو بولیے بکم سے گھس ناراض چکا سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ان سے پوچھیے میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ کون ہے حرام کرنے والے، ان کو تم کو مائے مزہ میں پنن بندن خاطر یہ چیز میں پودہ کرمت یم کو مائے مزہ حرام کرنے والے یا حرام میں من کل آپ کا یہ من حرم زینت اللہ، کون حرام کر سکتا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، وہ طیبات من الرزق، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو یہ کون آتے ہیں حرام کرنے والے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے، سب سے بڑا مجرم کہ جو یہ کہے اللہ نے یہ چیز لازم کی ہے حالانکہ خدا نے چون سو چیز لازم کروں، اور اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے حالانکہ اللہ نے وہ حرام نہیں کی ہے، یہ سب سے بڑا مجرم یہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو بھی حق نہیں ہے کہنے کا تو دوسرا کون انسان کہہ سکتا ہے کہ جناب شمع ضروری تو مردس ایسی یہ فائدے اور زندہ سے ایسی فائدے؟ تو نہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، نہ صحابہ نے، نہ امت میں کبھی یہ عمل رہا ہے، نہ ہمارے اولیاء کے سر کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے، نہ عقل کے مطابق ہے، نہ کوئی نفع ہونے والا ہے۔ تائید کاش گاش ضرورت ازارو تا شمع تو جناب مرد گیس خوش کہ تو ضرور شمع میں گئے بڑھ خوشی، اور اگر مردے کی گاش کی ضرورت ہے تو عقید ہو کہتے ہیں چلو تو روزان ظالم ہے، تو یہ بے فائدہ عمل ہے۔ بہرحال اس وقت آج رات شب برات کی رات ہے، ہم یہ مان کر اللہ ارحم الراحمین ہے اور بہت زیادہ ارحم الراحمین ہے۔ میرے بھائیوں جن جرائم پر اللہ تعالیٰ شانہ قوموں کو ختم کر دیتے ہیں وہ سارے جرائم اس وقت یہاں کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ جن جرائم پر اللہ تعالیٰ شانہ قوموں کو ختم کر دیتے ہیں وہ سارے جرائم اس وقت یہاں کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں مرتد ہونا بھی ہے،
اس میں اللہ کا گالیاں دینا بھی ہے، اللہ کا انکار کرنا بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھروں سے نکل کر آئے۔ میں ابھی پرسوں بنگلور میں تھا، بے شمار کشمیری لڑکوں کا اتنا برا حال ہے کہ جو زبان پر کہہ نہیں سکتے، ممبر پر اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور اس میں لڑکے ہی لڑکیوں کا برا حال ہے۔ اور برا حال کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام جرائم وہاں اور کر رہے ہیں، وہ کہ جن جرائم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ خود یہاں ہوٹلوں میں کس طرح سے کیا کیا جرائم ہوتے ہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک سب کرتے ہیں۔ اور یہاں کے دفتروں میں، جہاں کے پارکوں میں، جہاں کے ہسپتالوں میں، جہاں کے تھانوں میں، جہاں کے سکولوں میں، حتیٰ کہ یہاں کے یتیم خانوں میں کیا کیا گناہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سامنے ایکشن لینے پر آئیں تو پھر شاید کشمیری قوم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ غیروں کا مسئلہ تو وہ الگ ہے، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا معاملہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی قوم اپنے ہی لوگوں پر جو ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے انہیں، اسی مثال میں بتاتا ہوں، کشمیر کی جھیلوں میں مشہور ترین جھیل ہے جھیل ولر، اور یہ ایشیا کی ٹاپ جھیلوں میں سے مانی جاتی ہے۔ اس جھیل ولر کے بارے میں یہاں کی ہسٹری میں لکھا ہے، اور ہسٹری چھپی ہے یہیں سری نگر میں۔ لکھنے والے کا نام ہے غلام حسن، فارسی میں اس نے ہسٹری لکھی، ٹرانسلیشن اس کا کرنے والے کا نام ہے مولانا شریف حسین قاسمی، اس نے ترجمہ کیا، ہسٹری میرے پاس موجود ہے۔ اس کی جلد اول میں لکھا ہے کہ جھیل ولر اصل میں ایک شہر تھا، سندھ مت نگر۔ یہ سندھ مت نگر برائیوں کا اڈا تھا، اور ہر قسم کی برائیاں ہوتی تھی، یعنی جتنی برائیاں عام طور پر ہوا کرتی ہیں۔ شرک و کفر تو تھا ہی، وہ تو تھے ہی سارے شرک و کفر والے، لیکن شرک و کفر والوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، نہیں، زندہ رہنے کا حق ہے آپ کو بھی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کافر ہونے کی بنا پر سزا نہیں دیتے۔ ہاں، اس کے بعد جب جرائم ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا جرم ہے ظلم۔ یہ ظلم اردہ برداشت نہیں کرتے، چاہے ظلم مالی ہو چاہے کچھ اور ہو۔ تو اس زمانے میں ایک طرف کیا تھا کہ جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے وہ پہلے فلاں جگہ پہنچائی جائے گی۔ جب لڑکی کا نکاح ہوتا تھا تو دلہن کو پہلے کسی اور جگہ جانا ہوتا تھا، کچھ دنوں بعد پھر واپس شوہر کو ملتی تھی وہ۔ یہ اور اس طرح کے گناہ چل رہے تھے، تو بعد میں سزا لگ گئی، زلزلہ آیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا، شہر ڈوب گیا، اور وہ لیک وہی بن گئی، اور وہ آج بھی نیچے سے برتن نکلتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ اسی مذہب کے والے اسی مذہب والوں پر ظلم کرتے تھے، اسی مذہب والوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ جو اولیاء کرام یہاں آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور کھٹا کھٹ یہاں کے لوگ مسلمان ہونے لگے، اس کے وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے یہاں کے مذہبی لوگ بھی ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور یہاں کا رولنگ کلاس طبقہ بھی ہم پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس سے تنگ آ کر کے انہوں نے کھٹا کھٹ اسلام قبول کیا۔ اس کے کئی سبب تھے، ایک سبب یہ بھی تھا کہ بس تنگ آمد مذہب نش، یہ بس نالاں تم جماعت کے تو غرض یہ کہ اس وقت یہاں ہماری حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ شراب، ڈرگز، چوریاں، فراڈ، دھوکے، قرضہ لیں گے ادا نہیں کریں گے، نقلی دوائیاں بیچنے والے، یہاں تک کہ بے شمار دوائیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ہے اصلی دوائی، یہ ہے نقلی دوائی۔ اصلی دوائی میں نفع کا مارجن کم ہے اور نقلی دوائی میں نفع کا مارجن زیادہ ہے، ہم نقلی دوائی لا کر یہاں کے لوگوں کو کھلائیں گے۔ جناب، کینسر کے مٹانے والی دوائی سے کینسر ہو رہا ہے، یس دوا بیمارہ سے وہاں دینا ایم سے مقدی کینسر تمیز زید گو تمیز دوئیم کینسر۔ اس طرح سے ہم گویا جرائم کرنا۔ میرے بھائی، اس صورتحال میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یہ تو ہے اپنوں کا حال، اور غیروں کے پلان کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے خواب کیا ہیں، وہ تو کبھی کھول کر کے کہتے ہیں
کہ ہم جو چاہتے ہیں کشمیر پر واپس وہی پہنچ جائے جہاں سے یہ چلے تھے، یعنی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے وہاں پہنچ جانے چاہیے. اس لیے کبھی آرڈر بھی نکلتے ہیں فلاں چیز کرو، اور وہ وہی کفر ہوتا ہے، اور لالچیں بھی ملتی ہیں. آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا، آپ کو جاب چاہیے، آپ کو ڈگری چاہیے، آپ کو فلاں ڈپارٹمنٹ کی ملازمت چاہیے، آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، اور کرتے بھی. اس صورتحال میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنے لیے اور ساری قوم کے لیے اور سارے عالم کے لیے اللہ کی رحم کی بھیک مانگیں. میرے بھائیوں، ہم سوچتے ہیں نا فلسطین پر یہ ہو رہا ہے، ٹھیک، یقیناً ہو رہا ہے، اس میں کیا شک ہے. اور وہاں کے بچوں پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. اور آج کی یہ مہذب دنیا اور حقوق انسانی کے نعرے لگانے والی دنیا سب دیکھ رہی ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. اور مسلمانوں کے 50 ملکوں کے سربراہان کی مجرمانہ خاموشی وہ بھی سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہیں کچھ لوگوں کا پلان یہ تو نہیں ہے کہ یہاں بھی فلسطین بنے. جی، جب وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے تو یہاں کون ہوگا بولنے والا؟ جب وہاں ساری دنیا مذمتیں قرارداد پاس کرنے پر ختم، اور ہمارے سارے وہ عرب حکمران ہم نے کڑے الفاظ میں مذمت کی ہے، بس جہاں جہاں بم برس رہے ہوں اور آپ کی نسل کو مٹانے کے پلان ہوں، وہ آپ کی مذمتوں سے رکیں گے؟ وجود کا ضم لا یقاس بضم، تمہارا وجود ہی گناہ ہے. ہم تو چاہتے تمہارا وجود ختم ہو جائے تمہاری زبان سے کالا. ہو سکتا ہے کہیں اور بھی فلسطین بنے، اور کسی ایک جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر. اس صورتحال میں امت کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار اور اللہ تعالیٰ شانوں کو جب پکڑیں گے اور اللہ فیصلہ سنائیں گے تو پھر کہیں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، تمہارے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہیں، مگر میں ان کو فیل کرتا رہتا ہوں. اور فیل کرتا ہوں تو تم کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہاں سے فیل ہو گئی اور کیسے میں نے اس کو ناکام کر دیا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارا مجھ سے تعلق کیسا ہے. اگر تم نے مجھے الگ سے ناراض کر رکھا ہے، پھر مجھ سے کیسے مدد تمہیں ملے گی؟ پھر میں جانوں گا یہ بھی مجھے ناراض کرنے والے ہیں، میری نافرمانیاں کرنے والے ہیں. جناب والا، جب تم نے اپنے دفتروں میں بیٹھ کر ظلم کیے تو تمہاری کرسی لے کر ان کو دے دی گئی. کیوں؟ تم ظلم کر رہے تھے، ہم ان کو دے دیں گے. مگر وہ بھی تو ظلم کریں گے. کہاں؟ بالکل، وہ مجھے نہ ماننے والے ہیں پھر ظلم کریں گے. تم تو میرے ماننے والے تھے، تم ظلم کر رہے تھے. تم کو میں نے عہدہ دیا تھا، تم نے اس عہدے کا استعمال کیا اور میرے بندوں پر ظلم کرنے کے لیے، ٹھیک، ستانے کے لیے. چاہتے دفتروں کا حال دیکھ لیجیے، جہاں کے دفتروں کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے، تمام کا، یہاں کے کورٹوں کا حال، یہاں کے تھانوں کا حال، یہاں کے تعلیمی اداروں کا حال، یہاں تک یہاں کے مدرسوں کا حال، یہاں کی یتیم خانوں کا حال، یہاں کی مسجدوں میں بھی یہی. کہ نہ جانے کتنی جب کہہ رہے تھے کیا مسجد والوں کے نام نوٹس نکلا ہے، سارا حساب لاؤ اور جلدی بتاؤ، تو بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانیاں تھی. لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے تھے جن مسجد والوں نے آج تک خرد برد کیا مسجد کے پیسوں کا، ٹھیک، وہ ہوں گے پریشان. وہ کیا بنے ایسے؟ ہمارے سامنے کیس آتے رہتے ہیں. پرانی کمیٹی تو مجھے پہنچ کی تھی، تاچو نے حساب ہی نہیں کوئی نہیں. یہاں شہر میں، گاؤں میں بھی، شہر میں بھی پرانی کمیٹی ہم چونا ہمن دیو سے حساب ہم چونا کس. تو غرض یہ کہ ہمارا حال، اندر کا حال بھی بہت ہی خطرناک ہے، اور باہر بھی ہمارے لیے نہ جانے کیا حالات بننے والے ہیں. اگر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یا رسول اللہ سن لیں، میں کسی قوم کو فنا نہیں کرتا ہوں ظلم کر کے، مگر اگر ان میں خرابیاں آتی ہیں کچھ عرصے میں دیکھتا ہوں سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فنا کر دیتا ہوں. کیسے فنا کرتا ہوں؟ اس کے کئی طریقے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو فنا کروں گا، پھر انسانوں کو ہدایت دوں گا، اور ایسا ہوا بھی ہے. یمن انسان ذریعہ ہم ختم کرنا، ٹھیک ہے، پتہ اللہ تعالیٰ نے یمنی ایمان کا تھا.
یہ معمار والے بن گئے۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یعنی یہ بہت سارے لوگوں کو لوگ سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ شعر ہے کیا مطلب اس کا۔ تاتاری قوم اٹھی، سربراہ ان کا تھا چنگیز خان، چائنا سے وہ اٹھا، پہلے چائنا کو تہس نہس کر دیا، پھر وہ مسلمانوں کی طرف بڑھا تو سارا افغانستان، سارا ایران، سارا ازبکستان، سارا تاجکستان، بخارا، سمرقند سب کو تہس نہس کر کے، اور تقریباً ٹوٹل جو تاتاریوں کے ہاتھ سے لوگ مرے ہیں وہ 80 لاکھ آدمی۔ پھر اسی کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا تھا ہلاکو خان، یوسپان چنگیز خان پتہ سے نچو اگدائی خان و بغدائی خان تو جوجی خان پتہ تیوں نچو تمس ہلاکو خان، تو ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور 14 لاکھ مسلمان ختم کر دیے۔ اس کے بعد پھر ملک شام، ملک اب ساری دنیا جدھر سے گئے ادھر۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ ساری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی، اخت رودنا ساری تاتاری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، ٹھیک۔ اور پہلا جس نے اسلام قبول کیا برکے خان، وہ پہلا مسلمان بن گیا۔ پھر دھڑا دھڑ جس نے جو جہاں ملا وہ مسلمان ہوتا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، یعنی تاتاری قوم کے اس حملوں کی پوری کہانی بتا رہی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو طاقت ہے، کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے بت خانے سے انسانوں کو لائیں گے۔ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اللہ کو طاقت ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر قائم نہیں رہنا چاہتے، میں سمجھا رہا تھا عذاب، دلی میں مسلمانوں کی حکومت تھی اپنی، اور عیاشی، فحاشی، گندے کام اتنے زیادہ ہوتے تھے جس کو کہ حد نہیں تھی۔ اس زمانے کے علماء گھر گھر جا کر کہتے تھے اللہ سے ڈرو عذاب آئے گا، اللہ سے ڈرو عذاب آئے گا۔ کچھ نہیں سنتے تھے مسلمان، بالکل مست، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کہیں پارک میں جا کر دیکھیں یہاں کشمیری لڑکے اور لڑکیاں کس طرح، یا جو کونچی سینٹر کے باہر جا کر کے دیکھیں لڑکے اور لڑکیاں کس طرح، اگر وہاں جا کر ان کو سمجھائیں گے وہ مارنے اٹھیں گے وہاں سے۔ بالکل یہی حالت تھی اس وقت دلی کی۔ پھر کیا ہوا، افغانستان سے آیا مسلمان ایک جنگجو حملہ کر کے اور قتل عام شروع کیا دلی میں، اور ایسا قتل عام جو انسان جہاں ملے مار دو۔ اس کے بعد پھر ایک وفد گیا اس کے پاس، اور اس کے بعد جا کر کہتا ہے جناب اگر آپ خدا ہیں تو پھر بھی ان کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی مخلوق باقی رہے، اگر آپ رسول خدا ہیں چھوڑ دیں ان کو تاکہ آپ کی امت باقی رہے، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ان بیچاروں کو رہنے دیں تاکہ آپ کی رعایا باقی رہے۔ تو تین میں سے کوئی ایک تو ہوں گے نا آپ، تو جو بھی ہوں گے کم سے کم رعایا کو معاف کر دیں۔ خدا ہیں تو آپ کی رعایا، آپ کی مخلوق ہے، نبی ہے تو آپ کی امت ہے، بادشاہ ہے تو آپ کی رعایا ہے۔ اس نے کہا نہ میں خدا، نہ میں رسول خدا، نہ میں بادشاہ، میں قہر خدا ہوں، اور میں قہر خدا ہوں اور تب تک ہوں قہر ہوں جب تک بس تلوار چالو، بس قتل عام چل رہا ہے، احمد شاہ ابدالی تو درانی، ٹھیک۔ اسی کے سلسلے کے ایک آدمی یہاں کشمیر میں بھی آیا ہے، خیر مجھے وہ تاریخ نہیں سنانی ہے، ٹھیک، اس کا نام تھا حیدر۔ تو یہاں آیا اور 10 سال اس نے یہاں حکومت کی ہے، حیدر دوغلات۔ کشمیر کی ہسٹری پڑھیے آپ، اب تو کشمیری اپنی ہسٹری پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اسلام کی دولت ہمیں کیسے ملی ہے، اور اسلام آنے سے یہاں کیا کیا رحمتیں آئی، کیا کیا نعمتیں آئی، کیا کیا اللہ کے کرم برسے ہیں یہاں کشمیر میں جب اسلام آیا ہے، ٹھیک۔ یہاں کے لوگ تو کھانا نہیں جانتے تھے، پتوں میں کھانا کھاتے تھے اور کپڑے پہننا نہیں جانتے تھے، وہ تو اسلام کی دولت ہے۔ یہاں انڈسٹری بھی آئی، یہاں ہارٹیکلچر بھی آیا، یہاں ایگریکلچر بھی آیا، یہاں بزنس بھی آیا، یہاں تہذیب بھی آئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے یہاں علم بھی آیا، دین بھی آیا، انڈسٹری بھی آئی، تہذیب بھی آیا، سیولائزیشن بھی آیا، سب کچھ آیا۔ یہاں کے لوگوں کو مکان بنانے نہیں آتے تھے، انہوں نے مکان بنانے سکھائے، برتن سکھائے۔ یہ ختم بند یہ کشمیر میں ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ شال کی انڈسٹری صرف کشمیر میں ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ شال، اگر جب کشمیریوں نے اپنی اس نعمت کو ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ کیوں؟ وہ امرتسر کے کشمیران کا شال بیچتے ہیں باہر جا کر، اور وہاں کہتے ہیں اصلی کشمیری شال پشمینہ خالص، اور ہوتا ہے وہ کشمیران۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف مڑیں،
اللہ کی طرف جھکیں، اور اس کے بعد انڈیویجول مسائل. جناب اتنی بیماریاں کشمیر میں کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں تھی جتنے آج ہیں. جوان لڑکے کڈنی فیلئر، جوان آدمی جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ. روزانہ ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. ابھی مجھے جب یہاں آ رہا تھا اس نے فون کیا، آپ کو معلوم ہے فلاں آدمی کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے اور 3 مہینے ہو گئے، اب وہ ایک ہی بیٹا ہے، انہیں ساری زمینیں بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا اس ایک بچے کے لیے، اب وہ بچہ بچ جانا چاہیے. کیسی کیسی دردناک کہانیاں اور دردناک حالات ہیں امت کے، بیماریوں کے، بے روزگاریوں کے، آوار کا. میرے بھائیو، اس میں صرف ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ رات اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس رات میں عہد کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں جب میرے بندو تم معافی مانگو گے میں نے دینے کے لیے تیار ہوں. جب تم مانگو گے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے مایوس نہیں ہونا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین نے اب تک سمجھا رہا تھا. شب برات کے متعلق کتنی حدیثیں ہیں. اب تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اخباروں میں بھی چھپتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے. تائید کرنے والے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، نفی کرنے والے بھی کہتے ہیں. ان بحثوں کو چھوڑ دیں، کون کیا کہتا ہے، بس اپنا سدھار کریں. اگر کشمیریوں نے سدھار نہیں کیا میرے بھائیوں، کچھ نہیں معلوم آگے کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا. اور یہ ڈر اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ بے شمار ہمارے بھائی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بعضوں کو وہاں سے وارننگیں بھی آ رہی ہیں. مطلب جب مجھ سے ایک میرے بھائی نے کہا کہ جی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کشمیری لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے سینے کو زخمی کیا. ہم کیسے زندہ رہیں گے، ہم کیسے ہم جی پائیں گے؟ یہاں کا کشمیر کا آدمی ہمارے جاننے والے، اور بار بار اس کو زیارت ہوتی رہتی ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا حضور کو بہت غمزدہ. میں نے کہا تھا یہ کیا ہے یہاں نشان؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کشمیری لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے. اور وہ سمجھنا ہو تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ نیو ایئر منایا لوگوں نے، کیا 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 ہے وہاں. کیا اللہ نے اسی لیے وہ خوبصورت جگہ بنائی تھی کہ لوگ وہاں جا کر ڈانس کریں گے، شرابیں پئیں گے، بدکاریاں کریں گے، ناچیں گے، اور پھر داڑھی والوں کو شراب کی بوتل دکھا کر یہ ہے ہماری کلچر. جب انسانوں میں یہ سرکشی آتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک برداشت کرتے ہیں، پھر کب اللہ تعالیٰ ایکشن لیں گے؟ بس صرف معافی مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امت کے کچھ لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ اگرچہ مطلب سکول میں بدکاری پائی گئی، محلے والے نے پرنسپل صاحب سے کہا تو کنٹرول، تو اس نے جواب میں کہا یہ کہا کہ مشید مزبانی یہ سکول یہ جو ہر ایک خوش کاری تھی کہتے جو پرنسپل صاحب کہہ رہا ہے. یہ آپ کے نزدیک ہے ٹاؤن، وہاں کالج میں ایک کھڑے ہو کر کے ٹیچر یا لیکچرر وہ کہتا ہے بچوں میں کھل کر نہیں کہہ سکتا، اب چھپ کر ہی بتاتا ہوں، آہستہ آہستہ بتاتا ہوں، کہوں چونو خدا ہوتا. جب یہ پڑھانے والا کھڑے ہو کر پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا باپ سمجھتا ہوگا یہ میرا بیٹا مسلمان ہے، اس کی بیوی کہتے ہوگا میرا شوہر مسلمان ہے، اور بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ فلانا مسلمان ٹیچر ہے. اس کے اندر کی حالت یہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے یمن کے، اور ایک حصے کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے جب ان کو روانہ فرمایا تھا مل کر کے وہاں کام کرنا، جو لوگ مسلمان ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے سامنے میرا دین پیش کرنا نرم بنا کر کے، بشرا ولا تعسرا یسرا ولا تعسرا وتطاوعا، یہ بخاری میں حدیث میں ہے. اب وہ دونوں حضرات گئے وہاں. پراونس نمبر 1 کا گورنر ہے ابو موسیٰ، پراونس نمبر 2 کا گورنر ہے حضرت معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، پوچھتے تھے حضرت کیا حالات ہیں، کیسا نظام چل رہا ہے، مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، خود ایک دانہ نہیں کھانا ہے. اللہ اکبر. معاذ بن جبل جوان لڑکا تھا،
दिन भर ज़कात जमा करता था गवर्नर होने के बावजूद, और अगले दिन ज़कात तकसीम करता था गरीबों में, और ख़ुद भूखे रहते थे। शाम को आकर के जौ की 2-3 दिन पुरानी कच्ची रोटी चबाते थे, ऊपर पानी पीते थे गवर्नर साहब। यहाँ के अफसरों का हाल मालूम है कि किस तरह से लूट मार करते हैं दफ्तरों में, ठीक है। अब मुआज़ इब्न जबल कभी उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे, कभी इनसे मुलाकात करने के लिए आते थे, ठीक है। एक दिन मुआज़ इब्न जबल आए अबू मूसा अशरी से मुलाकात करने के लिए, ऊँटनी पर सवार थे। एक आदमी नीचे बढ़ा, सब तो गंडित थोमद। हज़रत ने फरमाया भी जी क्या शोन गंडित थोमद? तो बन हज़रत ये था यहूदी, फिर बना मुसलमान, फिर वापस यहूदी बन गया, तो मुर्तद हो गया है ये। तो बन अच्छा ईशा वो जिंदा ही, यह सरजमीन पर चाहे यूथ इंसान जिंदा ही बनी, जो इस्लाम को रद्द करके वापस चला गया, ईशा जिंदा ही बनी। तो अबू मूसा अशरी ने कहा आप नीचे उतरो, फिर बात करेंगे, फिर इसको सजा क्या देनी होगी। उसने कहा जिस सरजमीन पर मुर्तद बैठा है मैं उस सरजमीन पर नीचे नहीं उतरूंगा। या सरजमीन पर मुर्तद भी था, ऐसे बैग न सरजमीन पर खोरत रही। तमाम भाई इसको लाया है ना, इसीलिए इसको सजा देंगे, पहले इसको दोबारा कोशिश करेंगे इस्लाम में वापस आ जाए। उन्होंने फरमाया मैं नहीं उतरूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुर्तद होगा तो हम उठ करके मारेंगे, नहीं। इस्लाम में सजा देने का इख्तियार इस्लामी हुकूमत को है। जैसे हर दुनिया के हुकूमत को जुडिशरी के ज़रिए से सज़ाएँ दी जाती हैं, ऐसे ही इस्लाम में भी है। कोई नबी की तौहीन करेगा, सज़ा इस्लामी उसूलों के मुताबिक दी जाएगी। कोई क्या करेगा, इस्लामी उसूल के मुताबिक। मगर भाई इससे ज़्यादा अलमिया क्या होगा कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ नज़दीक जामा मस्जिद के बाहर चौक में खड़े हो करके एक साहब ने ऐलान करके कहा, और साथ में कहते हैं इस सैयद ख़ानदान, ऐलान करके कहा सारी खरेबी से दुनिया में तुम्हें नबी और नहीं। और यहाँ नवाटा के चौक में खड़े होकर कहा। तो जो आदमी था उसने मुझे खुद सुनाया। जिस सरजमीन पर ये होने लगे, तास सरजमीन पर अगर खुदा सुन रहम अगर रहम ऐसा फिर कहाँ होता है। इसलिए मेरे भाइयों, शब बारात दुआ से फारिग होने के बाद सैदी करन पन्नी पन्नी साहब अमल मशीद मोज या गए, नमाजें पढ़ें जितनी मर्जी, नमाज तौबा पढ़ो, नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ें, नमाज हाजत पढ़ें, नमाज मग़फ़िरत पढ़ें, कोई भी। अल्लाह के नबी तो क्या, तो हदीसों में आता है जितनी नमाजें पढ़ते थे आपके पाँव में वरम चढ़ जाता था। जैसे हम लंबे सफ़र में जाते हैं पाँव में वरम चढ़ जाता है, ठीक है। हम सफ़र की वजह से पाँव पर वरम आ जाता है, लेकिन नमाज की वजह से हमारे पाँव पर कभी वरम नहीं आया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने बंदों के लिए कुछ खास नेमतें तैयार की, फिर उनकी क्वालिटी बताई। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, उन बंदों का ये पहलू जिस्म बिस्तरों से अलग रहता है, बिस्तर इंतज़ार में है, कार त्राई लार, और ये बिस्तरे में नहीं आता। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, फिर आगे फरमाया यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, अल्लाह ताला शानों के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर कहते हैं या अल्लाह सहारा है तो आप हैं, डर है तो आपका ही, आपके पकड़ से बचने की जगह आप ही की है, मांगने की आखिर जगह आप ही हैं, आपसे नहीं मांगे और किससे मांगेंगे, फैसले आपके। तो यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, बिलक बिलक कर गिड़गिड़ा कर मेरे सामने दुआएं करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं देखता हूँ बिस्तरों से अलग। वल्लज़ीना यदऊन वल्लज़ीना, मेरे वो बंदे के जो रात गुजारते हैं कभी खड़े और कभी सजदों में, सुज्जदों व क़ियामा, कभी खड़े हैं कभी रात में। खोना तो चाहिए ताकि रोज़ करें, रोज़ ना करें तो आज तो करें कम से कम, और अहद करें या अल्लाह हम ऐसे बंदे बन करके रहेंगे। एक बार शाह हमदान से पूछा कि हज़रत कितनी, कहने लगा ये तो मेरा मामूली आदत मेरी थी, बहुत मामूली आदत थी, 40 रात में सोता ही नहीं था। हज़रत नींद कहाँ, कभी एक हफ्ते के बाद मैं सोचा था बहुत दिन हो गए नींद नहीं की, मैं गिरने वाला हूँ, फिर मैं सो जाता था ज़ोहर की नमाज से असर तक। वो ऐसे ही थोड़ा थे वो। अल्लाह मेरे भाई, मैंने जब पढ़ा था सुना था लेकिन यकीन नहीं आता था, सोचा था मैं पहले इसका सबूत मिलना चाहिए तब मैं बयान करूँगा कि हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला मुराक़बे में थे। उस मुराक़बे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आपने फरमाया, फ़ारसी ज़ुबान में फरमाया, फ़र्ज़ंदे मन यानी गुबरा,
بیرو چون کشمیر، تم کشمیر چلا جاؤ، وہ مردم آ جا رہا مسلمان کون، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ پھر شاہ ہمدان تشریف لائے ہیں یہاں۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ان بزرگوں کی قربانی تھی، ان کا سفر ہوا، اور لداخ کے پہاڑوں سے گزرتے گزرتے پھر پیر پنجال کے پہاڑ سے آئے تھے، اور پیر پنجال کے پہاڑ کے ٹاپ پر ان کو ایک آدمی ملا تھا پنڈت ان کا، اس نے ان پر اثر بھی کیا تھا، وہ روحانیت، تو اس نے کچھ ان پر جادو کیا یا اثر کیا یا بحث کیا، بہت لمبا ہوا، اور بہت لمبا ہونے کے بعد آخر میں اس نے سرنڈر کیا اور کلمہ پڑھا اور پھر ساتھ ساتھ چلا۔ پیر پنجال کے پہاڑ کی چوٹی پر تھا وہ، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ پھر کشمیر تشریف لائے تھے یہاں، اس سے پہلے ان کے خاص رشتہ دار تھے سید حسین سمنانی اور سید تاج الدین سمنانی، یہ دونوں حضرات پہلے آئے تھے اور یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کر چکے تھے، شہاب الدین اور قطب الدین سے۔ پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے۔ تب جب سوال کیا جائے گا کہ یہاں دین کیسے آیا ہے، تو جواب آئے گا اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حکم، اس کے نتیجے میں یہاں اسلام کی دولت آئی ہے۔ ہمارے نبی کو تو وہاں عالم روحانیت، عالم برزخ میں بھی ہماری فکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہو، تلاوت کریں جتنی کر سکتے ہو، تسبیحات پڑھیں جتنی کر سکتے ہو، اوراد شریف پڑھیں اچھی طرح سے، ساری دعائیں اس میں جمع ہیں۔ پھر آخر میں خوب دعا کریں جتنی ہو سکیں، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے کہیں تقسیم نہیں کی ہے، نیک بندے مانگے کہ میں دوں گا، میرا گناہ گار بندہ مانگے کہ میں نہیں دوں گا، نہیں، اللہ ہر ایک کو دینے کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کر رہا ہوں، مجھے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک جناب، جو نارمل بچہ ہے باپ کہتا ہے اچھ میں ہو نہیں، جو اب نارمل ہے باپ کہتا ہے اچھ میں ہو نہیں، جو نیکوکار ہے اللہ کہتا ہے یہ بھی میرا بندہ ہے، جو خدا نخواستہ گنہگار ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی میرا، مگر یہ گوشتہ پھوٹون، یہ گوشتہ جھکن، اب اس گوشتہ احساس کا سن، بس یہ واپس آ جانا چاہیے۔ تو میں کہاں کہتا ہوں، مجھے آج ہی کسی نے فون کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کر رہا، میں دوں بالکل، تب کس پھر کہہ دو توبہ اللہ تعالیٰ 7 مثلا میں مثال سمجھانے کے لیے، ایک آدمی صبح اٹھا، اس نے شراب پینے بعد کہا یا اللہ غلطی معافی دے دیجیے، اللہ تعالیٰ چلو معاف کر دیا، پھر پیر چلو، جو ہی نشہ اترا کہ اللہ بے غلطی، میں کہتا معاف، اللہ پھر معاف کریں گے۔ صبح سے شام تک 70 مرتبہ بھی جب معافی مانگے گا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو بس دعا کے بعد انشاءاللہ سارے اپنے اپنے اعمال کریں، ٹھیک ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہو چائے پی لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مسائل اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں۔ نوجوان لڑکوں کے دسیوں مسائل ہیں، جوانی گناہوں سے بچ جانی چاہیے، بہت مشکل ہے، جلدی سے جلدی نکاح ہو جانے چاہیے تاکہ گناہوں سے بچ سکیں، اور جوانی کی وہ آگ جو آگ اندر سے ابھر رہی ہے اور نیچرل آگ ہے، اس کو جلدی سے جلدی جائز پانی مل جائے، ان کو روزگار مل جائے، روزگار بھی ہو عزت والا روزگار، ایسا روزگار جس میں وہ ٹھیک طرح سے گھروں کے اندر ہے، بعضوں کی بہنیں اٹکی ہوئی ہیں، بعضوں کے بیمار ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، کڈنی فیلئر ہیں، کیا کیا ہیں مسائل ہیں، اور بہت سارے جیلوں میں بند ہیں، بلکہ بعضوں کے مسئلے تو ایسے عجیب ہیں ان کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ایک شخص نے مجھے فون پہ بتایا بنا سکتے ون تھی مطلب اس کیا دلیل دبن ات کرتے ہو میں نے کہا دعا مطلب اس کیا دبن پنی خاندارن ہیکن بہ ون تھی نا تمس مز کیا غلطی ہے وہ کڑا ہم دفعہ مگر بچن کیا کر وہ کہا تو دعا تمس کو سدھار یو نہ جانے کیا کیا۔ تو اپنے لیے امت کے لیے بس، اور میرے بھائیوں جو وہ یہودی وہاں فلسطین میں کر رہے ہیں ٹھیک، اور دنیا کچھ نہیں کر پا رہی ہے یا کرنا نہیں چاہتی ہے ٹھیک، اگر یہاں بھی ایسے دشمن کھڑے ہو گئے تب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر یہاں بھی ایسے دشمن کھڑے ہو گئے تب ہمارے لیے ایک ہی ہے بس اللہ کا دامن پکڑیں۔ اتنا ہی نہیں، وہاں باقاعدہ قانون بن گیا کیا صاحب قبرستان ہے ہی نہیں آپ کے، مسجد آپ کی ہے ہی نہیں،
یہاں تک کہ ان کے نام بھی کٹ جانے چاہیے، یہاں کے باشندے ہی نہیں ہیں، تم یہاں کے باشندے ہی نہیں ہو تو سٹیزن ختم، اور مسجدیں نہیں ہیں تو بھائی قبرستان نہیں ہے، اور باقاعدہ قبرستان اڑا کر کے وہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بس اللہ کا دامن پکڑیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اپنے سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں، شب برات قبولیت کی رات ہے، اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے نبی کے بیان کیے ہوئے وعدے ہیں۔ یہ بحثیں جو کرتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ضروری نہیں ہے قبرستان جانا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، لیکن کبھی انسان کو تسکین ہوتی ہے قبر پر جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو، مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کم سے کم تمہیں یاد آئے گا، تمہاری کچھ دنوں بعد تم بھی یہی ہوں گے۔ کس کل بات بھی ہو تو یاد ہوئی تھی سو آئی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اچھی طرح سے سنو، قبرستان میں جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ میرے بھائی، میرے پاس وہ شخص آیا، کہنے لگا بہت چھس قبر وچھان، بہ چھس تمنا خدایا بہ کیازِ چھس نہٕ یتھ قبرِ منٛز۔ ایسے حالات بھی امت کے ہیں۔ بس یہی منتشر باتیں عرض کرنے کا موقع، اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری حالت درست فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی طرف سے، جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں کمینہ سے کمینہ آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وعدہ کرے میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر جب ہم لینے کے لیے جائیں گے وہ کہے کہ جاؤ میں نہیں دیتا۔ ایسا کمینہ انسان بھی نہیں کرتا، تو اللہ کیوں کریں گے؟ کیا ہو میں مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر جب کہیں گے یا اللہ دے دو، وہ کہے گا میں نہیں دیتا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تو بلکہ کبھی کبھی جو گنہگار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمش سہارٕ پنٛنٮ۪ن نیکین ہُنٛد، ییٚمِس بِچارس چھُنہٕ سہارے کُنیُک، أمِس چھُ صرف میٲنۍ رحمت، بیٚیہِ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ۔ یہِ چھِ آسان وَنان خۄدایا ہُمِس ہُہ چھُ نیک، ہُہ چھُ نماز گُزار، ہُم چھِ یہِ کوٚرمُت، أمۍ چھِ یہِ کوٚرمُت، أمۍ چھِ، تِمن چھُ پنٛنٮ۪ن نیکین، مےٚ چھُ نہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس مکمل خالی۔ جو ہی بندہ کہتا ہے میں مکمل خالی ہوں، میرے پاس ایک ہی سہارا آپ کا ہے۔ کہتا ہے حجاج ابن یوسف ایک ظالم انسان تھا، 1,20,000 صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کیا ہے، ٹھیک، اور صحابہ سے ملاقاتیں کی، صحابہ کو بھی قتل کیا، اور اخیر میں مرنے کے وقت آیا، کہنے لگے یا اللہ مجھ سے بڑا گنہگار تو ریالٹی ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی، ان چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو آپ معاف کریں گے تو کیا رب ہے، مجھ جیسے کو معاف کیجیے۔ لوگن ودن تِتھ کن لوگن ودن تتہ بزا دپن یہ تو اللہ سے مغفرت کرا لے گا، یہ تِژھ کتھ ونان خدایس، لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کرا لے گا۔ کہتا ہے یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو جن کے بیچارے چھوٹے سے گناہ ہیں، مجھ جیسے جس نے اتنے کے قتل کیے، اتنے مارے، خانہ کعبہ میں یہ بمباری کی خانہ کعبہ پر، وہ شخص تھا، وہ مجھ جیسے کو معاف کر کے، تو بس اب بلک بلک کر رونے لگا۔ لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوگا یہ تو اللہ کے فیصلہ کریں گے، لیکن گڑ گڑا کر کو اس طرح مانگ رہا تھا کہ وہاں ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا اس کے جملوں سے تو لگتا ہے اللہ کو رحم آ ہی جائے گا، ایسا رحم مانگ رہا ہے یہ۔ اور تھا جب خانہ کعبہ پہنچا تو ایک اندھا دعا کر رہا تھا، خدایا میں کرتا اچھی آتا، خدایا مجھ سے اون میں کرتا اچھی آتا۔ حجاج مجھ سے دیکھتا رہا، تو میں عشا دعا کرانی، سُہ دعا کرنا، اس کا چھا دعا کرو۔ تو جناب تیل کیا دپان بوز سے میں جا رہا ہوں طواف کرنے، 7 راؤنڈ سے میں کریں طواف، اگر اوتام سے اچھن لائٹ ایسی نہ آمز بہت تلے گردن، ژٕ کر تِتھ کن دعا اگر اوتام لائٹ ایسے نہ آمز بہت تلے گردن، ژےٚ چھُے پتہ بہٕ چھُس حجاج بن یوسف۔ وہ گیا، اب اس نے دعا شروع کی، خدایا اگر میں اس کا رکھنا آتا یہ مار میں، جناب ایسے بلک بلک کر کے مانگ رہا ہے، اسے بلک بلک کر، اتنا تڑپ تڑپ کر کے آخری، اور جب اس حالت کو انسان پہنچتا ہے بلکنے کی آخری حالت کو، اس وقت زبان سے جو نکلتا ہے تت چونا اس میں آزم۔ اب وہ کہتا ہے خدایا میں کرتا اچھ آتا، خدایا میں کرتا اچھ آتا، وہ 60واں راؤنڈ لگا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لائٹ آ گئی۔
ٹھیک. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں یتیم بچہ ہے, باپ مر چکا تھا. امام بخاری کی آنکھوں کی لائٹ چلی گئی. محمد چمس ناؤ بڑے ناؤ اسماعیل, بڑے بابا کو ناؤ ابراہیم, محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم, بڑے بابا شو ناؤ مغیرہ, محمد ولدی اسماعیل ولدی ابراہیم ولدی مغیرہ ولدی بردزبہ بخارا. اسماعیل کی وفات ہو گئی ہے. امام بخاری نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں, بس زبردست محدث مگر دیکھا نہیں ہے. وفات ہو چکی تھی, بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا, اس کی آنکھوں کی لائٹ چلی گئی, اندھا ہو گیا. تو ماں مسلسل روتے رہتی تھی, ساسن پور رات جائے نماز پڑھ, جائے نماز پر روتے روتے جائے نماز بھیگ جاتا تھا, صبح کو دھوپ میں سکھاتی تھی. ایسی حالت تھی. ان ساتھ جائے نماز پر روتے روتے وہیں گر جاتی تھی وہیں, اور کہتی تھی خدا میں نہیں سمجھ بچس کیا بنے, یہ نابینا ہو گیا امس کت کن لگن دا کیا بنے امس. لیکن چونکہ ہم پر یہ بیتی نہیں ہے ٹھیک, اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نابینا کا کیا ہوتا ہے. بہرحال دعائیں کرتی رہی. ایک دن دعا کرتے کرتے تھک کر کے وہیں گر گئی کہ ایسی جائے نماز پڑھ رہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. 5 کتابوں میں زوا کیا لکھے تھے جو کہ خوش, مگر ہو بچوں سے یقینی آخ واقع. تو گئی بچے کو اٹھایا, بوشا ایشا صحیح کہنا تلن سو بچ ٹھیک زولن سونگ سونگ زور دپن ہائے مما چراغ روشنی سگے خوش دپن امی وچ لائٹ آئی ہے. بچے کو اٹھایا لے گیا باہر جب اس نے آسمان دیکھا دپن ہو ستارے ہو کے تارخ. ماں کو یقین ہوگا کہ لائٹ واپس آ گئی ہے. کیا ترون واپس گئے بسترس میں ٹھیک ہے. پتہ بچہ شونگا نہ شونگا واللہ عالم. امام بخاری کی والدہ جائے نماز پر گر گئی, صبح تک شکر پڑھتی رہی, اور جائے نماز پہلے سے زیادہ بھیگ گیا شکرانے کے آنسوں سے. اڑن کتابوں اڑن نہ یہ پیارا صبح گھس بوشان بچہ. صبح ہو گئی, بچے کو اٹھایا جو ہی باہر دمن مکان وہ لب نیبر تاف. تو ماں کو یقین ہو گیا کہ ہاں لائٹ واپس آ گئی. اللہ کی طاقت ختم تو نہیں ہوئی, اللہ تو آج بھی نہیں طاقتوں کے ساتھ ہے. اللہ کی وہ طاقت آج بھی ہے جس طاقت سے اس نے نمرود کو فنا کیا اور ابراہیم کو بچا لیا. اللہ کی وہ طاقت آج بھی موجود ہے جس طاقت سے اس نے فرعون کو تباہ کیا اور موسیٰ کو بچایا. اللہ کی وہ طاقت آج بھی موجود ہے جس طاقت سے اس نے عاد اور سمود کو فنا کر دیا اور صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کو بچایا. اور اللہ کی وہ طاقت آج بھی موجود ہے جس طاقت سے اس اللہ نے خانہ کعبہ کو بچایا. جب ملک حبشہ کے لوگ ہزاروں ہاتھی لے کر کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے تھے, طیرن ابابیل سے اللہ نے ان کو فنا کر دیا. اور اللہ کی وہ طاقت آج بھی موجود ہے جو مکے کے کافر دشمنوں سے جو ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے پیچھا کر رہے تھے, مکڑی کا جالا لے کر کے لگا کر ہمارے نبی کو بچا. مکڑی کے جالے سے لوگوں نے سمجھا اندر نہیں ہے, حالانکہ اندر تھے. جبریل حضرت ابوبکر صدیق بھی گھبرا گئے کہ حضرات ہوتا ہوں میں کیا بھائی اور کیا. بالکل میں نے اچھی طرح سے غار ثور پر چڑھ کر کے سمجھا اس کو کہ ہوا کیا ہے, وہاں کیسے ہوا ہے. بالکل سیم جیسے یہ تلچ بیر یا جیسے کھڑا وہ ہمارے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابو صدیق نے کہا ہوتی وہ کھور ویت میں ہوتا ہوں بوزو یہ کت جب اگر اس کا نظر دیں ایسے موت جیسے کیا بہن یا ہم پھنس گئے اب کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نقشہ کھینچا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحزن کیسے گھبرا ہوا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ حضرات تو کسی نہ کھوار برور کرنا جب اگر اس کا نظر دن ایسی مومن اللہ نے لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن میں کہتا ہے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ تم دویوم جز دویم اوس ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے, اذ قال لصاحبہ یعنی ایک ون پنس ہمیں صاحبس کہ تم ویت یوتا ہوں کیا بنی ہم ونس لا تحزن ان اللہ معنا. ٹھیک چھا ہمن کیا مر دلیل گئی دمن ہے بون تی دو نظر بیاکھ سے سونا ات کیا وچھو ات
زار الزال موجود اندر اگر کہاں ایسے ہے تو زار الزال کہتے ایسے دپان ٹھیک میں کیوں تیل نیرو حضور نے فرمایا دیکھا اتھی پہ گو لوگ زر الزال موجود اگر اندر ایسے کہاں تھا زر الزال کہتے ایسے ہے بس دپان تیل چون کہاں پہ کیوں سے جب وہ نیچے اترے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دیکھتے رہے وہ جا رہے ہیں پھر اللہ کے نبی تو جس اللہ نے مکڑی کی جالے سے اپنے نبی کو بچایا، جس اللہ نے طیرن ابابیل سے اپنے کعبے کو بچایا، جس اللہ نے فرعون نے آرڈر نکالا تھا موسیٰ کو قتل کرو، تمی خدایان کرنو آدر فرعون سن ذریعے یمس بچس کر جو حفاظت مگر موسیٰ سے نور مارت موسیٰ اگر کن اتھی سو سن جو مارت مگر یمس بچس کر جو حفاظت موسیٰ جو ہے واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں میری طاقت یہ ہے کہ میں کس طرح سے اس آدمی سے جو قتل کرا رہا ہے 40,000 بچے مار دیے موسیٰ کے نام پر اور موسیٰ کی پرورش خود کر رہا ہے یہ بچس کو تقریب کا سن اور پہلے سے نک بری تم اس اللہ کی طاقت بھی ہے، اس اللہ کی رحمت بھی ہے اور اسی اللہ کے بس میرے بھائی اس کے بعد دعا کے بعد آپ حضرات جو چاہیں یہاں بیٹھ کر اپنے اعمال کریں، اپنے گھروں میں جا کر کریں، وہاں فریش ہو کر کے نیا وضو کر کے فریش ہو کر چائے وا پی کر پھر ہم کمزور ہیں اس کے بعد پھر وہاں جا کر کے اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دعائے کو جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اوراد پڑھیں، استغفار کریں، پھر خوب رو رو کر اللہ سے دعا کریں، کمرے کا اندھیرا کر کے پھر کہیں یا اللہ مجھ سے گناہ کا فلنی گناہ میں کرمت فلنی فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے 7 آدمی عرش کے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے تو وہ 7 انسانوں میں اخ انسان یہ کس فرماؤ رجلون وہ انسان ذکر اللہ یم سوچ خدائن میں کیا کیا عطا کرمت تو کمن آبن پر پرد کرمت سوچا خدائن کیا کیا نعم دی اللہ نے کیا کیا رحمتیں کیا کیا عنایتیں کیا کیا مہربانیاں مجھ پر کی اور میں نے کیا 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 اور اللہ نے پردہ کیسے رکھا اور سزا نہیں یہ بھی سوچتا ہے یہ بھی سوچتا ہے یہ بھی سوچتا ہے یہ بھی سوچتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سوچا نہ اوش ٹھیک رجلن وہ انسان ذکر اللہ یاد کیا اس نے اللہ کو خالین تنہائی میں اکیلے پن میں تو چن کو ہوئی نا ففاضت عیناہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا یہ اسی زمانے کے ساتھ اور یہ بخاری میں حدیث ہے اور ایک جگہ نہیں تقریباً 10-15 جگہ پر یہی حدیث نقل کی ہے امام بخاری کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ایک حدیث بار بار نقل کرتے ہیں اچھا وجہ تو یہ 10-15 جگہ پر یہ حدیث نقل کی ہے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو کہیں گے اللہ بس تک کیٹیگری میں یہ کیا بتا نہیں مجھ سے دبیت بس سوری یاد کری ژے کیا کورت میں اور تچھ میں یاد سوری میں کیا غلطی کرمز تچھ میں یاد تک کتھان تھو پرد یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو دپان ہے کت کن یہ اوش کیا زین اوش میں اب یہ مثال بتاتا ہوں کسی کی ماں گزر گئی ہے موج گزرے مز بیہو سوچو میں کیا کرمت ماج سے موج کیا اس میں کران بہ کیا اطرافی اوسس کران بہ کیا تم سے نافرمانی اوسس کران میں کن دہ تمس اتھ تکلیف دن سہ توتہ ونان اتھ کن پھلن دہ میں بیوقوفی کرمز مگر توتہ سہ موج پتہ پیو تو یا سہ موج کت کن میں کیا ہمدردی یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کر کے دیکھو جن کا باپ گزر گیا اپنے باپ کو سوچو پر ہر اخ انسان دپان ہے یُتھ میون مول تیُتھ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ نہیں ہر اخ انسان چھُ سونچان یُتھ میون مول تیُتھ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ نہیں پتہٕ اوس کیا اوس کران میانہِ خٲطرٕ ہاے خدایا کیا اوس کران مول جب تم اپنے باپ اپنی ماں کی اللہ کی کیسے بس بےحد زانو پڑھو درود شریف اور کرو دعا اس کے بعد اعمال کریں الحمد للہ